میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ سچا اور دیانتدار تاجر دو صفتوں کے ساتھ، سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شہید کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بڑے پیر صاحب کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال۔ ساتھ میں نماز بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے ہارڈ قسم، تو آپ نے کہا ساتھ تیرے ہاتھ ایسے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، تو مزدوری کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو اب دیکھنا میرے نبی نے کیا کیا، آپ نے ساتھ کا ہاتھ یہاں سے پکڑ کے اور یوں اس کو چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دو پہ لگا دے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دو پہ لگاتے ہیں، جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں، جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی قبا چاک کر دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں، ہوسناک بن جاتے ہیں، ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے نہ معاف کرنے کا سلیقہ۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے شوق بدلو، یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے نبی رسول تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ حق کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے، بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگاتے ہیں۔ رشتوں میں زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں، بولنا نہیں۔ غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے، لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، ہمیشہ زبان کے بول پہ پچھتایا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کا بول ہم ٹھیک
مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تو ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کیا ہوا، تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر۔ اس سب کے باوجود انسان اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔